بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 50 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے فا یعنی تو۔ اجتباہ اجتبا اور ہو سے مل کر بنا ہے۔ اجتبا یعنی چن لینا۔ اللہ کا کسی عبد کو، کسی بندے کو اجتبا کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے کسی خاص الہی فیض سے کسی بندے کو مخصوص کر لے، یعنی اسے چن لے، جس کی وجہ سے اس بندے کو مختلف قسم کی نعمتیں ملے، لیکن اس اجتبا میں، اس چننے میں اس بندے کی اپنی کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا، اور شاید اس کی وجہ خداوند عالم کے علم کے مطابق اس بندے یا اس نبی کے اندر موجود وہ خاص صلاحیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم اس خاص اپنے فیض کے لیے اس بندے کو چن لیتا ہے۔ یعنی کسی کوشش کے نتیجے میں یہ فیض نہیں ملتا، بلکہ اس صلاحیت کے نتیجے میں ملتا ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ خاص الہی فیض انبیاء سے، یا جو انبیاء کے قریب ترین درجے پر فائز ہوں، جیسے صدیقین یعنی انبیاء کی تصدیق کرنے والے اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے، اور شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ ہو یعنی اس کو، فاجتباہ تو اس کو چن لیا، یعنی اسے ایک خاص فیض الہی سے مخصوص کر لیا، ربہ اس کے پالنے والے نے یعنی اللہ نے، فجعلہ فا یعنی تو، جعل اس نے قرار دیا، وہ اس کو یعنی اس کے پالنے والے نے اسے مخصوص کر لیا، اپنے لیے چن لیا، تو اسے قرار دیا من الصالحین، من یعنی میں سے، الصالحین اس کے صالح بندے۔ صالحین صالح کی جمع ہے، اور صالح نکلا ہے صلاح سے۔ صلاح کا اپوزٹ فساد ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ کرو زمین کی اصلاح کے بعد۔ پس صلاح کی ضد فساد ہے، یعنی خرابی، یعنی بدنظمی، یعنی برائی۔ اسی سے لفظ صلح بھی نکلا ہے، دو افراد کے درمیان صلح کرا دینا، یعنی ان کی آپس کی لڑائی اور جھگڑے اور آپس کی نفرت کو ختم کر دینا۔ صلح کروانے کو بھی اصلاح کہا جاتا ہے۔ لفظ صالح سے مراد ہے ایسا بندہ کہ خداوند عالم جس کی اصلاح فرما دے اور اس میں سے خرابیوں کو اور ہر قسم کے فساد کو ختم کر دے اور زائل کر دے۔ آیت کے ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے پالنے والے نے اسے اپنے لیے چن لیا اور مخصوص کر لیا، تو اسے اپنے صالح بندوں میں سے قرار دے دیا۔ گویا یہاں پر اس آیت میں قرآن کہنا چاہتا ہے کہ جب حضرت یونس نے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے کیے پر ندامت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
یہ کلمات ادا کیے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرا کوئی کام اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہوتا۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالم تھا اور جو میں نے کیا وہ خطا تھی، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس توبہ کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو سورہ صافات کی آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے لے کر آیت نمبر 148 تک حضرت یونس کے قصے کا تذکرہ ہے، اور وہاں پر اس کی وضاحت کی گئی کہ جب خداوند عالم نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا کی حضرت یونس علیہ السلام کو، تو اس کے بعد دوبارہ سے خداوند عالم نے ان کو نبوت کی ذمہ داری عطا کی اور ایک اور قوم کی طرف انہیں بھیجا کہ وہ قوم ان پر ایمان بھی لے آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں عطا کی۔ تو سورہ قلم کی اس آیت میں یعنی آیت نمبر 50 میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس توبہ کی قبولیت کے نتیجے میں اس کے پالنے والے نے یعنی حضرت یونس کے رب نے انہیں چن لیا اور انہیں یہ ذمہ داری عطا کی اور انہیں اپنے صالح بندوں میں سے قرار دیا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ حضرت یونس نے جو جلدی کی تھی جس کی وجہ سے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، وہ کوئی جرم یا گناہ کی حد کراس نہیں کی تھی، بلکہ جو ان سے توقع کی جا رہی تھی ایک نبی اور ایک ہدایت کرنے والا اور صبر و تحمل کرنے والا ہونے کی کے اعتبار سے جو توقع ان سے کی جا رہی تھی، اس توقع میں اس پر اس طرح سے پورا نہیں اترے جس طرح اترنا چاہیے تھا، اور ہرگز ایسا نہیں تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی جرم یا کوئی گناہ کیا ہو، اور جیسے گزشتہ درس میں بھی مثال دی تھی تو اسی سے ملتی جلتی بات کہ یہ گویا ایسا ہی تھا کہ کچھ نمبر اس میرٹ سے کم تھے، نہ کہ اس سبجیکٹ میں یا اس کلاس میں جیسے کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ فیل ہونا یعنی جرم یعنی گناہ، لیکن جتنی توقع ہو اس سے کچھ کم نمبر لے لینا یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، اور اسی کو انبیاء کے حوالے سے ترک اولا کا نام دیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔